دیجیے انشاءاللہ 5 مارچ بروز جمعۃ المبارک صبح 10 بجے تا نماز جمعہ تک عظیم الشان میراد النبی صلی اللہ تعالی وسلم عرس مشائخ نقشبند کانفرنس کا انعقاد انشاءاللہ دربار عالیہ نورپور شریف میں ہوگا، اور خصوصی خطاب خطیب اہل سنت حضرت علامہ مولانا پیر سید محمد اقبال شاہ صاحب بخاری مادر اسلام انشاءاللہ وہ تشریف لائیں گے، اور تمام حضرات اس بابرکت عرس میں شرکت فرما کر اولیاء نقشبند سے دعائیں اور فائدہ حاصل کریں۔ فخر سادات صاحبزادہ سید ہمت علی شاہ بخاری دامت برکاتہ العالیہ مدنی مقام واجب الاحترام حضرت علامہ الحاج صاحبزادہ ڈاکٹر محمد احسن فاروقی صاحب دامت برکاتہ العالیہ متولی دربار محترم بابا غوث بخش القادری مدد اللہ العالیہ اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے تمام مشائخ اعظام، علماء کرام، مشاکان رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے وقت میں سے چند لمحے ناچیز کو عطا کیے اور اپنی تازہ مناقب کی یہ کتاب گلزار اہل بیت میں سے آج کی اس تقریب کے حوالے سے، محفل کے حوالے سے حاضری کے لیے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ محبت کے ساتھ تشریف کا نذرانہ پیش کیجیے کہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا سب کی توجہ چاہوں گا اور اپنے ساتھ مل کر اس منقبت کو پڑھنے کی گزارش کروں گا کہ قلب و نظر قلب و جان روشنی بام و در روشنی، اس دربار پر بھی دیکھیں کیسی روشنی چھائی ہوئی ہے۔ قلب و جان روشنی بام در روشنی، شیر یزداں کا ہے گھر کا گھر روشنی، شیر یزداں کا ہے گھر کا گھر روشنی۔ ویر جان الفت صاحب آپ کی نظر، جن کی آنکھوں میں عکس نجف کھل اٹھا، جن کی آنکھوں میں عکس نجف کھل اٹھا، بن گیا ان کا حسن نظر روشنی، بن گیا ان کا حسن نظر روشنی۔ اور اگلا شعر دیکھیے، جو رسول خدا سے ملی آپ کو، جو رسول خدا سے ملی آپ کو، جو رسول خدا سے ملی آپ کو، در حقیقت وہ تھی معتبر روشنی، در حقیقت تھی وہ معتبر روشنی۔ اور شعر ہے کہ ان کے اقوال کا تذکرہ کیا
صاحب یاسر صاحبزادہ حسن چشتی صاحب ابھی اقوال کا تذکرہ کر رہے تھے کہ ہم کیا اقوال بیان کر سکیں ان کا کہ ان کے اقوال کا تذکرہ کیا کروں، ان کے اقوال کا تذکرہ کیا کروں، جن سے بنتی ہے شام و سحر روشنی، جن سے بنتی ہے شام و سحر روشنی۔ اور اصل منقبت یہ شعر قبلہ سماعت فرمائیے۔ یہ حدیث محمد ہے اے دوستو، یہ حدیث محمد ہے اے دوستو، جس طرف ہے علی ہے ادھر روشنی، جس طرف ہے علی ہے ادھر روشنی، اور خاندان علی میں بسد عزو و شان، خاندان علی میں بسد عزو و شان، ہم کو آئی نظر آج پر روشنی، ہم کو آئی نظر آج پر روشنی، اور آپ اے نبی دے سحر، اے نبی میں جہاں، اے نبی دے سحر، اے نبی میں جہاں، کر رہی ہے مسلسل سفر روشنی، کر رہی ہے مسلسل سفر روشنی، کس طرف ہے علی ہے ادھر روشنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، رسولہ النبی الکریم الامین الحنین الرؤوف الرحیم، فأعوذ باللہ من السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وهم راکعون، صدق اللہ العلی العظیم۔ بس آپ نے دے دیا، میں نے لے لیا، اس کو نیچے رکھ دیں، بس پانی نہیں چاہیے۔ پانی کو دیکھتا ہوں تو آتا ہے یہ خیال کہ پانی بھٹک رہا ہے تلاش حسین میں۔ انتہائی ذی احتشام علماء کرام، مشائخ اعظام، صاحبزادہ فخر السادات
نجم السادات حضور لجپال محترم سید ہمت علی شاہ صاحب بخاری دامت برکاتہم القدسیہ، دیگر مہمانان گرامی میں محترم جناب پروفیسر امان اللہ گشکوری صاحب، محترم جناب حافظ فضل احمد سائم صاحب، ضلعی ناظم منہاج القرآن سبی محترم جناب محمد آصف خجک صاحب، ڈاکٹر نثار صاحب، محترم میر محمد قادری صاحب، اور بالخصوص آپ سب سے اور مجھ سے انتہائی شفقت اور محبت فرمانے والے محترم بابا غوث بخش قادری صاحب، آپ سب کو میں صمیم قلب سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں۔ اللہ کا فضل ہوا آپ اور میں آج سرزمین سبی پر جشن مولود کعبہ میں اپنے مقدر کو عروج دینے کے لیے حاضر ہوئے ہیں۔ زہ نصیب کے ایڈوکیٹ عنایت اللہ مرغزانی صاحب بھی تشریف فرما ہے، اللہ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ آپ کا اس میں کہیں نام نہیں لکھا ہے، اس میں ماشاءاللہ آپ کے نام میں ہی ساری کائنات سمٹی ہوئی ہے جناب۔ تو مجھے سید ہمت علی شاہ صاحب بخاری کا مجھے حکم نامہ موصول ہوا، مجھے یہاں پہ آ کے پتہ چلا کہ غالباً اس دربار عالیہ پر میری تیسری حاضری ہے۔ ڈاکٹر صاحب ایسے ہی ہے؟ تیسری ہے چوتھی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے، چوتھی کہہ دیتے تو ہو سکتا ہے 4 کے نام پر سبی والے ہی آپ سے راضی ہو جاتے۔ اچھا اچھا اچھا، نہیں وہ تو جب تک زندہ رہیں گے انشاءاللہ حاضریاں بابا جی ہوتی رہیں گی انشاءاللہ۔ اللہ آپ کے یہ ساری نسبتیں اور یہ محبتیں سلامت رکھے۔ یہ وہ دن ہیں کہ مرکز عبادت میں علی مرکز عبادت بن کے آیا ہے۔ خوشی کی بات یہ ہے کہ کسی کی پہچان ایسی بن جائے، کوئی کہے کہ ذکر علی سجانا ہے تو دوسرا کہے فاروقی صاحب کو بلائیں۔ میں اس نصیبی پر، خوش نصیبی پر اپنے مالک کا شکر گزار ہوں کہ اس نے اپنے حبیب کی آل کے منگتوں میں اور در زہرا کے سگوں میں رکھا۔ آپ کے سامنے میں نے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 تلاوت کی ہے۔ اس آیت کے نتیجے میں آج کی اس نشست میں انشاءاللہ العزیز ہم گوہر یکتا پیکر عشق مصطفیٰ، منبع اخلاص و وفا، تاجدار حل عطا، سرتاج الاولیاء، سلطان الاصفیاء، نیر برج سخا، شمع بزم ہدا، امام الثقلین، سید المشرقین والمغربین، بوتراب، عالی جناب۔ زبانوں کو بند کر لیجئے، ہاتھ میں پکڑ لیجئے، میں چلتا رہوں گا، آپ زبان کو بند رکھیں۔ میں اس سے توفیق مانگتا ہوں کہ اللہ آپ کو بولنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بوتراب، عالی جناب، مشکل کشا، داماد مصطفیٰ، شیر خدا، آیت اللہ العظمیٰ، شاہ نجف، عالی شرف، نفس رسول،
بات ہے، کیا بات ہے۔ چلے جی سلامت رہیں، میری حاضری پوری ہو گئی ہے۔ میں چند دنوں کے لیے سبی سے کیا دور ہوا، آپ نے کس گھاٹ کا پانی پی لیا ہے تو سارے لفظ ہی آپ ہضم کر گئے جناب سارے۔ مجھے اس بات سے نہیں تکلیف ہوتی کہ آپ کم بولتے ہیں، آپ کی طرح باقی بھی بولیں نا جی۔ یہ فرض کفایہ نہیں ہے، علی کے ذکر پہ بولنا فرض عین ہے۔ فرض کفایہ پہ ایک شکور بھی بولتا رہے تو سب کی طرف سے ہو جاتا ہے۔ فرض عین یہ ہوتا ہے جو نہیں بولتا وہ جواب دہ ہوتا ہے اس کے حضور۔ سلامت رہیں۔ مجھے ذرا شروع ہو لینے دیں پھر دیکھتے ہیں کیا کیا بنتا ہے آگے ذرا۔ آیت اللہ العظمی نفس رسول سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر کریں گے، اور یہ ذکر کر کے آپ اور میں خود کو حلالی ثابت کریں گے انشاءاللہ، اور آج بتائیں گے کہ سرزمین سبی پر نہیں کائنات میں علی کا ذکر وہ کرتا ہے جو علی کو سوچتا نہیں، جس کی ماں نے اسے گھٹی میں علی کو سوچنا نہیں سکھایا، علی کو۔ مجھ سے ایک دو دوستوں نے اس کی آواز کو ذرا، یہ جو پلٹ کے مجھے آتی ہے بس اس کو ذرا بند کر دیں، ویسے باقی سب ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ گشکوری صاحب محترم سر، آپ مجھے میرا خطاب مجھے نہیں پتا کہ آپ نے پہلے کبھی سنا ہے کہ نہیں سنا، پہلے سنا، آج سنا ہے؟ اچھا، میں اکثر خطاب قرآن مجید کی آیات سے کرتا ہوں۔ مجھے اس بار رجب کے مہینہ شروع ہونے سے پہلے ایک دو ساتھیوں نے شکوہ کیا، مجھے کہتے ہیں آپ حدیث کے منکر ہیں۔ میں نے کہا لعنت اس بندے پر جو مصطفیٰ کے فرمان کا منکر ہو۔ اچھا آپ مجھے ٹائم بتا دیں جب آپ بولتے ہیں میں تب بات کروں، یا میں اس وقت بات کروں یا جب میں بات کروں آپ بول پڑا کریں، دونوں میں سے ایک کام ہی ہو نا۔ ان کو بسم اللہ کیسے کراؤں میں، مجھے ان کو تو بلوا لینے دیں۔ آپ تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں ذرا، باقی سب ان کو موقع دیں، ہو سکتا ہے آپ کی امامت میں یہ بھی بول پڑے ذرا سا۔ میں نے کہا جی لعنت اس بندے پر جو حدیث مصطفیٰ کا منکر ہو۔ میں نے کہا چلو آج 4 احادیث سے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، یہ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، ویسے یہ ریکارڈنگ میرے چینل پہ بھی موجود ہے، آپ اپنے اپنے موبائل میں بھی اس کو ریکارڈ کر سکتے ہیں۔ فاروقی زندگی میں کبھی چوروں کی طرح نہیں گیا، ہمیشہ آنکھ سے آنکھ ملا کے گزرا ہے۔ پہلی حدیث پاک سماعت کر لیں تاکہ پھر میں سب کو جوڑ کر اپنی گفتگو کا کسی نتیجے پہ پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ جو پہلی حدیث ہے یہ اہل سنت کی ایک مشہور کتاب ہے الصواعق المحرقہ، امام حجر مکی نے لکھی ہے۔ اس کتاب میں امام حجر مکی لکھتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، ایک سن لی ہے، اب دوسری حدیث پاک سن لیں۔ ام المومنین، قبلہ شاہ صاحب دبا رہیے گا، میرے کالے کپڑوں سے ہو سکتا ہے کوئی دھوکہ کھا جائے، وہ سمجھے شاید یہ کالے کپڑے پہن کے آیا ہے تو شاید ہمارا نہیں ہے۔ میں ہر اس بندے کا ہوں جس کے دل میں علی ہے۔ مسلک میرا ہے کوئی نہیں، لوگ مسلک کی جنگ لڑتے ہیں، میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں میرا مسلک کوئی نہیں ہے، میرا ایک دین ہے، اس دین کا نام محمدی ہے جو کربلا سے حسینی ہو گیا۔ جو نام علی لیتا ہے ہم اس کے غلاموں میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہمیں تمہارے بنائے ہوئے مسلک نہیں چاہیے، کسی کا مسلک 150 سال پہلے بنا، جس کو درد ہو اس کا درد مجھے بھی محسوس ہو۔ چلو ہائے ہائے تو نکلے نا، درد ہوتا ہے تو ہائے ہائے نکلتی ہے۔ کسی کا مسلک 150 سال پہلے بنا، کسی کا مسلک 50 سال پہلے رجسٹرڈ ہوا، اللہ کا شکر ہے آدم سے چلا تھا تو دین تھا، مصطفیٰ تک آیا تو مسلک نہیں تھا، دین تھا۔
اور مصطفیٰ کے دین تو جب کربلا کی 10 محرم کی شام آئی تو بس اس کے بعد 2 مسلک بنے کہ آبادی یہ دنیا کی تقسیم نہیں مشکل، کچھ لوگ یزیدی ہیں کچھ لوگ حسینی ہیں۔ آج یہ بندہ یزیدی ہوتا ہے یا حسینی ہوتا ہے، بس جس میں حسینیت ہو وہی ہمارا مذہب ہے۔ ہمارا مذہب رنگوں کا محتاج نہیں کہ کوئی کس رنگ کے کپڑے پہنتا ہے، ہم کہتے ہیں جو علی کے رنگ میں رنگا جائے وہی ہمارا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس لیے گفتگو کا آغاز وہاں سے کر رہا ہوں تاکہ بہت ساری شکوے شکایتیں ختم ہو جائیں۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اب بھی راضی نہیں ہو؟ سبحان اللہ۔ آپ کو کسی نے اگر یہ ساری باتیں نہیں بتائیں تو اس کا قصور ہے؟ ہم نے تو سارا اسلام لیا ہی اہل سنت سے ہے۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت کرتی ہیں، اور آپ نے ایک سوال کیا اپنے والد محترم حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ ایک سوال ہے، بابا ایک بات کی سمجھ نہیں آئی، آپ بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھ کر چہرہ مرتضیٰ کو کیوں تکتے رہتے ہیں؟ میر بھائی پیچھے نہیں، کبھی سامنے ہوتے تو مزہ آ جاتا، تھوڑا کبھی سامنے آ جائیں، چلیں جیسے آپ کو اچھا لگے، مگر میں چاہتا ہوں کہ آپ کو پشت نہ ہو، آپ کے سامنے چہرہ رہے۔ سوال ہے کہ بابا ایک بات بتائیے، کچہریے مصطفیٰ میں زیارت چہرہ مرتضیٰ کی کیوں؟ یہ سوال ہے، مگر اس کے اندر ایک راز ہے، وہ یہ ہے کہ یہ گفتگو ہوئی ہے باپ اور بیٹی کے درمیان۔ بیٹے آپ تصویر بنا کے بیٹھ جائیے، پیچھے کو 2-4 ساتھی ہیں وہ ذرا ڈسٹرب ہو رہے ہیں، ان تک تو یہ بات ساری مجھے پہنچانی ہے۔ رات کے گھر کے اندر باپ اور بیٹی کے درمیان ایک گفتگو ہے۔ میرا سوال یہ ہے، اگر ابو بکر صدیق اور عائشہ صدیقہ کے دل میں علی کا بغض ہوتا، آج سبی والوں کو اس حدیث کا پتہ ہی نہ چلتا۔ لفظ واپس کر دیں جناب، مردوں میں نہیں چاہیے، زندہ دلوں میں چاہیے۔ آپ پہ بھی فرض ہے جی سب پہ بولنا۔ باپ اور بیٹی کے درمیان گفتگو ہے، فضائل علی کی بات ہے۔ جس ظالم نے ساری زندگی ابو بکر کو اور علی کو لڑایا ہے، اسے کیا خبر عائشہ کیا ہے، ابو بکر کیا ہے، علی کیا ہے، اسے کیا خبر؟ بات فضائل علی کی تھی، بددیانت ہوتے تو چھپا جاتے، اندر کی بات تھی۔ بیٹی نے سوال کیا علی کے چہرے کو کیوں تکتے ہیں؟ ابو بکر صدیق نے جواب دیا جو اہل سنت کا عقیدہ بن گیا، آپ سارے تڑکتے ہوئے دل پہ ہاتھ رکھنا۔ تاجدار صداقت نے کہا بیٹی مصطفیٰ کا فرمان نہیں سنا کہ النظر الی وجہ علی عبادہ، علی کے چہرے کو تکنا ثواب نہیں عبادت بنتی ہے۔ بھائی جو بولا ہے وہ دکھائے ذرا سا، یہ چھپانے والی بات نہیں ہے، یہ تو چوکوں چراہوں میں بات کرنے والی بات ہے۔ اصل میں آپ فاروقی کو اس لیے سستا لے جاتے ہیں کہ آپ کو آسانی سے میسر آ جاتے ہیں۔ فاروقی کی اتنی سانسیں نہیں ہیں جتنے ہمارے پروگرام ہیں الحمدللہ، اور یہ اس کی وجہ ہم نہیں ہیں، جس خاندان کے نوکر ہیں وہ خاندان ہمیں کبھی جھکنے نہیں دیتا کسی کے ہاتھ۔ لہذا جب اصحاب کی بات آ جائے، ہاں ہم کھچڑی نہیں پکاتے، آپ کی طرح باقی بولے تو کمال نہ ہو جائے، ہم کھچڑی نہیں پکاتے،
ہم آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں کرتے، ہم بتاتے ہیں صحابی صحابی ہے، آل آل ہے۔ دل میں گھٹن ہے کچھ؟ صحابی صحابی ہے، آل آل ہے، کوئی فرق کا پتہ نہ چلے تو آؤ ایک طرف وہ قرآن پہ ہاتھ رکھے، دوسری طرف میں رکھتا ہوں۔ سیدوں کے گھر میں زہرا کا لال جو آج پیدا ہو، اس پہ زکوٰۃ، اس پہ صدقہ حرام ہے، صحابہ پہ صدقہ حلال ہے۔ ایک فرق اور بتاؤں جی، اگر آپ دونوں بولے تو جی میں بولوں جی آگے؟ ہاں، جو مصطفیٰ کے قدموں تک پہنچے وہ صحابی ہے، اور جو پشت پہ چڑھ جائے وہ آل ہے۔ سلامت رہے جی۔ یا رسول اللہ جی۔ سارے یہاں ٹیچر صاحبان بھی کئی بیٹھے، ہمارے جب کلاسوں میں جب ہوتے تھے نا، شکور میاں یا تو میری طرح پڑھا ہے تھوڑا، میں بات آپ کی طرح کرتا ہوں، چلو ہنستے مسکراتے رہنا۔ جو ہے ہی ثوابی کیڑا، اسے کیا پتا عبادت میں اور ثواب میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کیڑے کی سمجھ آئی ہے کیڑے کی؟ اچھا آپ کے ہاں یہاں تو کلاسیں بھی پتہ نہیں، مجھے تو نہیں خبر، میں چونکہ دیکھا نہیں ہے۔ ہمارے ہاں وہ جس کو زیادہ بیچارہ محنتی ہوتا تھا اسے کہتا تھا کتابی کیڑا ہے۔ ایک کتابی کیڑا ہوتا ہے، ایک ثوابی کیڑا ہوتا ہے۔ اب جس کو ہر بات میں شب برات کی رات میں یاد ہو فاروقی صاحب کتنے نفل پڑھے، میں نے کہا کیا تکلیف ہے، کیوں پڑھنے، ثواب کتنا ملے گا؟ میں نے کہا ظالم مجھے اتنا نہیں پتا کہ کتنے پڑھنے ہیں، مجھے یہ خبر ہے کہ رسول کی بیٹی رات کو 2 نفل شروع کرتی ہے، ابھی سلام نہیں پھیرتی کہ بلال فجر کی اذان کہتا ہے، اور زہرا عرض کرتی ہیں مالک تم نے رات اتنی چھوٹی بنائی کہ زہرا کے 2 نفل بھی مکمل نہیں ہوتے۔ اور ظالم تو تعداد پوری کرنا چاہتا ہے، وہ تیرے اعتماد کو دیکھنا چاہتا ہے۔ جس کے اندر کیڑا ہی ثواب کا ہو اسے کیا پتا علی کے چہرے کو تکنا ثواب نہیں ہے، عبادت بنتی ہے۔ ایک جملے میں دونوں کا فرق کہوں، ثواب ضائع ہو جاتا ہے، عبادت ضائع نہیں ہوتی۔ سلامت رہے یار۔ ایک حدیث پاک اور سن لے، پھر ملا کے بات کرتا ہوں۔ ساتھ میں حوالہ، بیٹے یہ ریکارڈنگ ہو رہی ہے نا آپ سی بی میں؟ اچھا لائیو سن رہے اس لیے رش کم ہے۔ لائیو چلانے میں ایک نقصان یہ ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں چلو گھر میں بیٹھ کر نا ساتھ میں چائے پئیں گے، ساتھ میں فاروقی صاحب کو سنیں گے۔ اگلی بار بیٹے لائیو نہیں چلانا، بعد میں چلانا، ٹھیک ہے؟ تاکہ لوگ یہاں پہ آ کے بابا غوث بخش صاحب سے لنگر بھی کھائیں اور چائے بھی پئیں اور یہیں پہ بیٹھ کر سارا سنیں۔ ترمذی شریف کی حدیث پاک ہے، بعد میں یہ نہ کہنا اہل تشیع کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے۔ ترمذی شریف اہل سنت کی کتاب ہے، اس میں ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا دار الحکمت وعلی بابھا، حکمت کا شہر مصطفیٰ ہے، دروازہ مرتضیٰ۔ ایک حدیث پاک اور سن لے تاکہ پتہ چل جائے ہم حدیثوں کے منکر نہیں۔ امام بزار نے اپنی مسند میں لکھا ہے، حضرت جابر بن عبداللہ سے روایت ہے، اور ترمذی نے امام حاکم نے بھی لکھا ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر میں ہوں، دروازہ علی، دروازہ مرتضیٰ ہے۔ ملنگوں والی بات کر لیں۔ مولا کائنات ایک دن بیٹھے ہوئے تھے اپنے حالت جذب میں، آپ نے ایک دن بات کہہ دی، فرمایا کس جبریل کی بات، کو جبریل کا ذکر چھڑا، آپ نے فرمایا کس جبریل کی بات کرتے ہو؟ جو مصطفیٰ کے پاس 1 بار جاتا ہے میرے پاس 2 بار آتا ہے۔ بولیں یار، سلامت رہے یار، میرے تو سٹیج سے بھی آواز آ رہی ہے، کمال نہیں ہو گیا بلا؟ یہ تو میرا نصیب عروج پہ ہے۔ میرے پاس 2 بار آتا ہے، مصطفیٰ کے ہاں 1 بار جاتا ہے۔ کئیوں نے سن تو وہاں لیا، اب جا کے سچا بننے کی خاطر حضور کے سامنے شکایت کرتے دیکھیں حضور بھلا یہ بھی کوئی بات ہے؟ آپ کو تو سمجھ نہیں نہ آئی اس انداز کی؟ نا یہ سپی نہیں ہے، اٹلی ہے جناب۔ ہاں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھنا حضور یہ بھی بھلا کوئی بات ہے؟ وہ علی تو یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ہاں جبریل 2 بار آتا ہے،
अच्छा कईयों को अब भी तकलीफ है, ये लाइव सुन के कईयों को हो सकता है 2-4 बार मरोड़ भी लगे, वो 2-4 बार चक्कर वॉशरूम के लगाएं, उनको तकलीफ हो कि अली के हाँ ओ बाबा तेरा कुरान कहता है कि जब लैलतुल कद्र में जिब्रील आता है ना जमीन पर तो आके कहता है सलाम, वो आके सबसे सलाम करता है, सबसे। तुमसे सलाम कर ले तो कोई मसला नहीं, अगर अली से जाते हुए सलाम कर दे तो कहते कित्थे लिखे है, नहीं ना समझ आई। और जब समझ आ जाए फिर बोलें मैं 3 महीनों के लिए आपके साथ यही चिब्बी में रह जाता हूँ। किसी ने जब बिना के ना हुजूर ये भी बोला कोई बात हुई, अली ने ये कहा है, हुजूर मुस्कुराए फरमाया वाकई अली ने कहा है, चेहरे आपके बता देते हैं, समझ आ गई है बात, खुश रहे यार, वाकई अली ने कहा। हुजूर अल्लाह की कसम अली ने कहा है जिब्रील मेरे यहाँ 2 बार आता है, मुस्तफा के हाँ 1 बार जाता है। हुजूर ने फरमाया फिर तुझे क्या तकलीफ है, कहते हुजूर समझ नहीं आई। फरमाया मैं समझाऊं, आका ने फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली दरवाजा है, कायनात के रब ने उसूल रखा है, जो भी शहर में आए 1 बार दरवाजे से होके आता है, दूसरी बार गुजर के जाता है। हम जब ना बचपन में, एक तो आज भी चाल ढाल जो आपको पता है शरीफों वाली मेरी नहीं है, देखते हैं कभी आ रहा हो ना तो इस तरह पूरे सड़क को घेरा हुआ होता है। जवानी में बहुत सारी लड़ाइयां इसलिए होती थी, जिनको मैं अच्छा नहीं लगता था ना वो आके पकड़ कहते हो तू टुरदा क्यों है? आपको पता है जब कोई बात ना मिले तो फिर कोई ना कोई एतराज तो बनाना है। हम जिक्र अली छेड़ते हैं जब कोई अंदर हजम नहीं होता, आप जिक्र सहाबा नहीं करते? मैं कभी करते हैं, आपको जिक्र अली हजम नहीं होता है, हम तो करते हैं, आपको करके दिखाएं जी, करते हैं जी बिस्मिल्लाह। कहते फारूकी साहब आप आधी हदीस पाक पेश करते कि अली दरवाजा है, मुस्तफा शहर है, मैंने कहा जी आप पूरी पढ़ दे। कहते हुजूर ने फरमाया अबू बकर छत है, उमर उस दरवाजे की चुकाटे, मैंने कहा जिस तरह खींच खांच के तू पूरी बिल्डिंग पूरी कर, तेरी मर्जी, मगर मुझसे एक बात मैं तुझे बताऊं, जो शहर में आना चाहे और छत से आए उसे चोर कहते हैं। बाबा पीछे एडवोकेट बैठे हैं, आपको नहीं पता दलील उनके तो सिर में उतर ही रही है ना। जो दरवाजे से ना आए, छत फाड़ के आए वो चोर, जो दीवार तोड़ के आए वो डाकू। अपना वही लगता है जो दरवाजे से ही आए और दरवाजे से ही जाए। और अहले सुन्नत की सफों में चोर भी हैं, डाकू भी हैं, पहचान एक है, जो जिक्र अली करता हुआ आए और अली अली करता जाए, समझ लेना अहले सुन्नत के साथ उसी का ताल्लुक है। सलामत रहिएगा जी। हाँ ठीक है, अब ठीक है, अब बोले सारे के नहीं बोले, आप बड़ी देर से कोशिश कर रहे थे। मेरी जान 2 हदीसें पेश की हैं, एक में हुजूर ने फरमाया हिकमत का मैं शहर हूं, अली दरवाजा है, दूसरे में फरमाया मैं इल्म का शहर हूं, अली उसका दरवाजा है। अल्लाह की इज्जत की कसम कुरान मजीद ने इल्म और हिकमत को अलग अलग बयान किया। ये दोनों चीजें एक नहीं है, आप बोले जी, दोनों चीजें एक नहीं है, अलग अलग है। अल्लाह ने सारे अंबिया को बुलाकर, सूरह आल इमरान में इसका जिक्र है, फरमाया वइज़ा ख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा। अल्लाह ने सारे अंबिया को बुलाकर एक वादा लिया, फरमाया नबियों मैं तुम्हें नबूवत भी दूंगा, रिसालत भी दूंगा, तुम्हें किताब भी दूंगा और हिकमत दूंगा। किताब अलग है, हिकमत अलग है। इल्म का ताल्लुक है किताब के साथ, हिकमत का ताल्लुक है फहम के साथ। बात समझ आ रही है मोहिउद्दीन भाई? किताब का ताल्लुक है इल्म के साथ। बैठिएगा जी, इसी जगह पे आप बैठ जाएं, इसको लाइव चला के बैठ जाएं, पीछे कुछ साथी हैं वो देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। किताब का आप सलामत रहें, आप चले देर आयत दुरुस्त आयत।
वहीं बैठे या ऊपर आ जाएं, आपकी मर्जी है, सलामत रहे। इल्म का ताल्लुक है किताब के साथ और फहम का ताल्लुक है हिकमत के साथ। अल्लाह ने सारे अंबिया को यह वादा करके किताब सबको नहीं दी, हिकमत सबको दी। मेरा मौजू थोड़ा मुश्किल जरूर होता है, मगर मेरे हाथ में दामन मुश्किल कुशा का है, इसलिए आसानी से समझा जाता हूं। हाँ, अल्लाह ने सारे अंबिया को किताब नहीं दी, हिकमत सबको दी। थोड़ी बारीक बात है, हुजूर के सारे सहाबा में अल्लाह ने इल्म सबको दिया, हिकमत सबको नहीं दी। अच्छा, सबको समझ आ गई है? सुभान अल्लाह का मतलब यही है कि सबको समझ आ गई है। आप कहें, मैं आपको साबित कर देता हूं, दौरे सिद्दीकी हो, फैसले अली के कलम के मोहताज होते हैं। बाबा तसल्ली के साथ फजर तक बैठे हैं, तसल्ली के साथ सोएंगे लाइव वाले। आप तो मेरे सामने बैठे हैं, आपको मैं नहीं सोने दूंगा इंशाअल्लाह। मैं गुज़श्ता खुद कई रातों से जागा हुआ हूं, मगर एक बात है, दौरे फारूकी हो, अली ना हो तो उमर को हलाकत से बचाने वाला कोई नहीं होता। वजह क्या है? किताब उनके हाथ थी, मगर हिकमत किसी के हाथ थी। एक फैसला आया गालिबन दूसरी खिलाफत के जमाने में, एक फैसला आया जिना का। फैसला हुआ इसे संसार कर दो। ले जाया जा रहा था, आगे से मौला कायनात आ गए। पूछा क्या बात है? कहा इसने ये जुर्म किया है, इसकी ये सजा है, हम इसे संसार करने जा रहे हैं। आपने फरमाया एक बार पलट के दोबारा लाओ। दोबारा लाया गया, हलचल है मगर अंदर होनी चाहिए। दोबारा लाया गया, आपने फरमाया एक सवाल अली करना चाहता है, जिना इसने किया है, जो इसके पेट में है उसका क्या कसूर है? जो सो गया बाबा चुप रहे, बाकियों के साथ नहीं ताल्लुक। जो बोलता है मुझे भी बताए, जो जागता है। कहा इसका क्या कसूर है? कहा फिर? कहा नहीं, इसको सजा न दे, जिसने जुर्म किया है उसे सजा दे। कहा क्या तरीका है? कहा पहले इसे जाने दे, ये बच्चा पैदा करे, और पैदा करके वापस ना आए। जब वो बच्चा इस काबिल हो जाए कि अपने आप को संभाल सके, इसे फिर सजा दी जाए। अल्लाह की कसम, फैसला अली के कहने पे बदला, क्योंकि पहला फैसला इल्म के मुताबिक था, दूसरा फैसला हिकमत के मुताबिक था। एक बात और समझ ले, एक और चीज सुन ले। दो मियां बीवी आ गए मौला कायनात के जमाने में, कहते हमने निकाह किया है, ये मेरी बीवी है, मैं इसका शौहर हूं, हमने दोनों ने निकाह किया है, मगर जैसे ही ये मेरे सामने आती है, हम दोनों के दिलों में एक दूसरे की नफरत पैदा हो जाती है, रग़बत पैदा नहीं होती। स्पीकर पे इससे ज्यादा तहजीब के दायरे में नहीं बोला जा सकता। रग़बत पैदा ना हो तो औलाद आदम आगे कैसे चले? रग़बत पैदा नहीं होती, नफरत पैदा होती है। आपने ना सोचा एक लम्हे के लिए और सोच के फरमाया बात सुन। उस औरत से कहा, उस औरत की वालदा साथ खड़ी थी, आपने फरमाया बात सुन, तुझसे फुलां अरसे में, आज से 25 साल पहले तुझसे फुलां अरसे में एक गलती हुई थी, तूने एक जुर्म किया था। उसने कहा जी किया था। कहा उस जुर्म के नतीजे में एक बच्चा पैदा हुआ था। कहने लगी जी हुआ था। कहा तू और तेरी मां बदनामी के डर से उस बच्चे को फेंकने चली गई थी? कहा जी चली गई थी। कहा तुमने जाके क्रिकेट के ढेर पे फेंक दिया था? जी फेंक दिया था। जब तुम पलटने लगी तो एक कुत्ता उस बच्चे को खाने के लिए आया था? कहती जी आया था। कहा तुमने एक पत्थर मारा था? जी मारा था। वो पत्थर कुत्ते को नहीं लगा, उस बच्चे के माथे पे जाके लगा था। तुम जाके करीब जाके देखा तो जख्म था उसके माथे पर? जी जख्म था। पर मैं उस बच्चे से कहा सर से कपड़ा हटा के दिखाया तो कहा वो यही बच्चा है। असल में तेरा है बेटा। गलती बंदे से हो जाती है, मगर मालिक चाहता है बेटे का मां का रिश्ता तकद्दुस पामाल ना हो, इसलिए अल्लाह तुम्हारे दिलों में नफरत पैदा करता है। क्यों? इसका ताल्लुक इल्म के साथ नहीं, इस फैसले का ताल्लुक हिकमत के साथ है।
مجھے بات کو چونکہ آگے لے کے جانا ہے، اس لیے آپ کو یہ ساری بات کر کے نا فرمایا اگر علم لینا ہو تو انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، علم کا شہر مصطفیٰ ہے، دروازہ مرتضیٰ ہے، اور اگر حکمت لینی ہو تو بھی کسی اور کے در پہ نہیں، انا دار الحکمت وعلی بابھا، فرمایا حکمت کا شہر بھی مصطفیٰ ہے، دروازہ مرتضیٰ ہے، آنا یہیں پہ پڑے گا۔ آئیے سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آقا علیہ السلام نے نا، حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں اور سارے حوالے اہل سنت کے ہیں۔ حافظ فضل صاحب اب تو آپ ہمارے دل کے قریب ہیں، یہ ہماری بھائی آپس کی بات ہے دونوں کی، یہ مجھے یاد کرواتے ہیں، میں انہیں یاد کرواتا ہوں۔ آپ کے چہروں پہ مسکراہٹ بغیر اندر کی بات جانے آ جاتی ہے تو مجھے اور بتانے کی ضرورت بھی تو نہیں نا، آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ لانے کا تو سوال ہے۔ آپ نے حضرت ابو ذر غفاری فرماتے رضی اللہ تعالی عنہ کہ حضور نے ظہر کی نماز پڑھائی نا، مسجد نبوی میں جماعت ہوئی، باقی سارے صحابہ اپنی اپنی نمازیں پڑھ رہے تھے، ایک سائل آ گیا، اس نے مسجد کے دروازے پہ آ کے آواز دی، اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو۔ میں آپ کا سہارا لے کر، آپ نے بڑی دیر نقابت کی ہے، میں ایک بات تھوڑا ایک انداز کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، سمجھنے کی کوشش کیجئے گا۔ اس نے کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دو، اللہ والے سارے ہی نماز پڑھتے رہے، نہیں دی کسی نے بھی کچھ دی۔ آپ سلامت رہیں، آپ خوش رہیں، جن کو جو ہلتے ہیں نا اس طرح، اس کا مطلب ہے ان کو اندر بات نہ ابلتی ہے، وہ کہتے سبحان اللہ کہیں اندر بات۔ اب جس کے اندر ہی نہیں اتری وہ بلوائے گا خاک کیا کرے گا؟ اچھا اللہ والے، اللہ مجھے کئی بار آواز دیتے اللہ والے ہو گل سنے ہو، اللہ والے ہو بات سنو، میں نے کہا اللہ والے تمہیں سلامت رہے، ہم تو بابا محمد والے ہیں سارے، اللہ والے تو یہودی بھی ہیں، اللہ والے تو عیسائی بھی ہیں، ہم اللہ والے کم، اور اللہ بھی اس کی مانتا ہے جو مصطفیٰ کے وسیلے سے آئے۔ اس لیے منہاج القرآن کے انقلاب کا نام بھی اللہ والا انقلاب نہیں ہے، مصطفی انقلاب ہے، مصطفی۔ آپ نے اللہ کے نام پہ کچھ دو۔ اچھا اس نے دوسری بار قبلہ آواز دی، سارے ہی پڑھتے رہے نماز۔ اب اس نے تیسری بار آواز، بات ذرا ہے باریک جی، آپ کو یہ ساؤنڈ والے کو میرے اس سارے ہزاروں کلومیٹر سفر طے کرنے کی قسم، اگر موجود ہو تو اس کو تھوڑا سا کلیئر کرے یار، یہ تو کل کا خطاب بھی نہیں کرنے دے گا، میں نے پتہ نہیں کتنی دور جا کے خطابات کرنے ہیں، بس اس سے بھی زیادہ خراب نہ کر دیجئے گا، اتنا ہی رہنے دیں تو کافی ہے۔ بسم اللہ۔ تیسری بار اس نے کہا نہیں چھوڑیں جی ابھی نہ چھیڑیں، بس ٹھیک ہے مجھے سمجھ آ گئی ہے، اصل بندہ تو ہے کوئی نہیں تو پیچھے یہی حال ہی ہونا ہے۔ اچھا اس نے تیسری بار آواز اٹھا کے نا سر اٹھا کے کہتا ہے واہ مالک تیرے حبیب کی مسجد میں مانگا کسی نے نہیں دیا۔ یہ کس نے کہا ہے؟ ہو جس نے کہا ہے اس کو سلام ہے میرا یار۔ اس نے کہا مالک تیرے حبیب کی مسجد میں مانگا تھا، اس کا مطلب ہے حبیب کی مسجد بھی ہوتی ہے۔ آپ تھوڑی دیر کے لیے تصویر رکھیں نا جی، ذرا تو میری بات سنیں نا جی، میں ہاتھ باندھ کے یوں بیان کروں نا آپ کی توجہ ہو جائے گی تو میری بات میں تاثیر ہو جائے گی۔ سادات کا ہی تو سہارا لینا ہوتا ہے۔ ہاں سب لکھتے ہیں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، مسجدیں ساری اللہ کی ہیں۔ میں نے کہا آؤ میرے ساتھ چلو سبی کے بازاروں میں چلتے ہیں، وہ مسجد بریلویوں کی، وہ مسجد دیوبندیوں کی، وہ مسجد وہابیوں کی، وہ مسجد شیعوں کی، تجھے قرآن کا واسطہ بتا اللہ والی کون سی ہے؟ اللہ نے نہیں بنائی جی، خدا کا واسطہ مانے۔ اس خول سے نکلیں گے، یہ چند دن کے ڈاکو باقی رہ گئے ہیں، یہ ختم ہونے والے۔ اللہ کا واسطہ اس خول سے نکلو، یہ فرقے اللہ نے نہیں بنائے، بندوں نے بنائے ہیں۔ اللہ نے کہا تھا میں نے تو تمہارا نام ہوا سماکم المسلمین، میں نے تو تمہارا نام مسلمان رکھا تھا۔ یہ دیوبندی وہابی بریلوی شیعہ ہم نے رکھے، اللہ نے نہیں۔ جب تم پیدا ہوئے تھے تو فرقوں میں پیدا نہیں ہوئے تھے، میں جب پیدا ہوا تھا تو بریلوی نہیں تھا۔ تھوڑا بولا ہوں جی، میں بہرا ہوں، مجھے سمجھ نہیں آتی کیا کہا ہے۔ اچھا آپ کو نہیں بدلتا، مجھ سے میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں جب میں پیدا ہوا تھا
تب بھی بریلوی نہیں تھا، میں آج بھی بریلوی نہیں، میں تب بھی مسلمان تھا، آج بھی مسلمان ہوں۔ اور مسلمان کی پہچان وہ ہوتی ہے جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا انسان محفوظ رہے۔ کافر کافر کے نعرے لگانے والا تو خود مسلمان نہیں رہتا۔ اللہ کا واسطہ مانو، میری جان اگر چائے دینی ہے تو میں خطاب چھوڑ دوں گا، نہیں چاہیے یہ ساری، میں نے خود پانی نہیں پیا تو آپ کو چائے کیسے پینے دوں گا؟ بعد میں آپ کو پلاتے ہیں چائے بھی سب کچھ، قرآن سے بڑھ کر میں نے تسبیح بند کروا دی ہے، آپ چائے شروع کروا رہے ہیں جناب۔ اچھا اس نے کہا میرے مالک تیرے حبیب کی مسجد میں مانگا تھا، اتنی بات، جب بات عزت مصطفیٰ، مسجد محبوب کی مسجد کی عزت کی آ گئی، سارے نماز پڑھ رہے تھے، مولا کائنات رکوع کی حالت میں تھے، آپ نے حالت رکوع میں نماز توڑے بغیر اپنی انگوٹھی اتار کے اس سائل کو دے دی، سائل اٹھا چلا گیا جی، مسجد سے چلا گیا۔ حضور یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے، کریم یہ سارا منظر دیکھ رہے تھے۔ آقا علیہ السلام مسکرائے اور اللہ کے حضور ایک دعا کی، میرے مالک میرے بھائی موسیٰ نے تیری بارگاہ میں ایک دعا کی تھی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری، میرے مالک میرا سینہ کھول، میری زبان کی گرہ کھول اور میری بات آسان کر، میرے مالک مجھے ایک وزیر دے، میرا بھائی وہ وزیر ہارون ہو۔ تو نے موسیٰ کی دعا کو قبول کیا تھا، میرے مالک وہ موسیٰ کلیم تھا، میں تیرا حبیب ہوں۔ سپی والو، کلیم اور ہوتا ہے، حبیب اور ہوتا ہے، جو رب سے کلام کرے وہ کلیم ہوتا ہے، اور رب جس سے کلام کرے وہ حبیب ہوتا ہے۔ ارے جو بلایا جائے، جو خود چل کے جائے وہ کلیم ہوتا ہے، اور جس کو پیر چوم کر عرشوں پہ بلایا جائے وہ حبیب ہوتا ہے۔ جس کو دور پر بھی جوڑے اتارنے کا حکم آئے وہ کلیم ہوتا ہے، اور جو جوڑوں سمیت عرش اولیٰ تک جائے وہ حبیب ہوتا ہے۔ مالک کلیم کی بات کو تو نے قبول کیا تھا، اب حبیب تیرا تجھ سے گزارش کرتا ہے، میرا بھی سینہ کھول، میری زبان کی گرہ کھول، میرا کام آسان کر، مجھے ایک وزیر دے اور وہ کوئی اور نہ ہو، علی ہو۔ فاروق ہم بھی سلامت رہیں، بھیا آپ سلامت رہیں، آپ سارے سلامت رہیں، وہ کوئی وزیر اور نہ ہو ولی علی ہو۔ ابھی ہاتھ مصطفیٰ کے نیچے نہیں آئے کہ جبریل نیچے آ گیا، بارگاہ مصطفیٰ میں عرض کرتا ہے سلام کہہ کے، نہیں اب ٹھیک ہے جی، اب توجہ رکھیے، اب ٹھیک ہے، اب ٹھیک ہے، بیٹھ کے بس کھڑے ہو کے جیسے سنتے رہیے گا۔ جبریل امین سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 55 لے کے آیا، مالک فرماتا ہے انما ولیکم اللہ، محبوب آپ بتا دیں کہ تمہارا وارث اللہ ہے۔ ولی کا معنی کیا ہے؟ ولی کا معنی کیا ہے؟ وارث۔ ہر جگہ پہ معنی دوست کریں گے تو ساری کائنات گڈ مڈ ہو جائے گی۔ کیسے؟ بیٹی کا نکاح ہونے لگتا ہے، نکاح خواہ آتا ہے، وہ اپنا رجسٹرڈ کھولتا ہے، لکھنے سے پہلے کہتا ہے اس کے ولی کو بلاؤ۔ آپ سلامت رہیں جی، آپ سلامت رہیں۔ بات سمجھیں ذرا ساری صاحب، ہر جگہ پہ دوست معنی نہیں ہوتا، ولی کا ایک معنی ہے وارث، فرمایا تمہارا وارث اللہ ہے۔ اچھا بھئی جو صرف اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ اللہ ہی اللہ کرنے والے ہیں وہ خوش ہو جاتے کہ صرف اللہ وارث ہے۔ اس نے کہا منہ نیچے کر ورسولو، گنبد خضرا کا مکی بھی تمہارا وارث ہے، مصطفیٰ بھی تمہارا وارث ہے۔ اچھا مصطفیٰ بھی وارث ہے، کہا صرف وہ نہیں، والذین آمنوا، بندہ ایمان والا ہو تو کسی کا بھی وارث ہو سکتا ہے۔ آپ اگر اجازت دیں آپ تک جی، میں ایک تھوڑی کڑوی بات کر جاؤں،
میٹھا میٹھا تو آپ نے بڑا لے لیا ہے، تو کچھ ہم سے کروا لیں گے؟ جی جی، میں ویسے یہ انداز مختخاطب ہے میرا، ورنہ میں اپنے رب کے سوا ڈرتا نہیں کسی سے جناب، مجھے خبر ہے اس بات کی، مگر یہ تو طریقہ ہوتا ہے نا بات کرنے کا۔ اجازت یہ آپ سے مانگنا چاہتا ہوں، قرآن کی آیت نے ثابت کیا وارث وہ بنتا ہے جو بے ایمان نہ ہو، ایمان والا ہو۔ آپ بولو جی سارے، آپ سارے بولو، مجھے دیکھنا جی سارے آنکھ اٹھا کے، میں قرآن نیچے رکھ کے نہیں، قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں، تم نے ولایت کا معیار دربار کو رکھا ہے، اللہ نے ولایت کا معیار کردار کو رکھا ہے۔ جن کے آج تک وجود نہیں ملے، کیا وہ ولی نہیں تھے؟ جن کے وجود کٹ گئے، کیا وہ ولی نہیں تھے؟ دربار بنانے سے بندہ ولی نہیں بنتا۔ ہزاروں دربار دنیا میں میں نے دیکھے جن کے اندر ڈاکو ہیں، جن کے اندر چور ہیں۔ دیکھنا کیا ہے؟ کہا صرف دربار کو نہ دیکھنا، اس دربار والے کے کردار کو دیکھنا۔ کردار داتا صاحب جیسا ہے کہ نہیں؟ چپ ہی رہو، خیر ہے، نہ بولو یار۔ کردار معین الدین چشتی کی طرح ہے کہ نہیں؟ کردار عزیز مکی جیسا ہے کہ نہیں؟ دربار پیر عزت شاہ بخاری جیسا کردار ہے کہ نہیں؟ اگر کردار ایمان والا ہو تو سمجھ جانا اس کا تعلق کل ایمان کے ساتھ ہے، ورنہ خالی گنبد بنانے سے بندہ ولی نہیں بنتا۔ ہمارے علاقے میں بہت بڑے چور تھے، علاقے میں جو چوری ہوتی تھی نا اس کا سارا وہیں ان کے گھر سے ملتا تھا۔ بندے دنیا دار تھے، ان کا دربار بنا دیا، باہر لکھ دیا سلطان العارفین۔ میں نے کہا لعنت ہو ایسے عقیدے پر، یہ عقیدہ ہمارا نہیں۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جس کا کردار میں ایمان نظر آئے وہ فرماتا ہے والذین آمنوا، وہ وارث ہے ہمارا۔ میں نے کہا مالک ایمان نظر کیسے آئے گا؟ کہا الذین، کڑوا ہے تھوڑا جی، کڑوا ہے، الذین یقیمون الصلاۃ، ایمان والے نماز چھوڑتے نہیں، نماز پڑھتے ہیں۔ تکیہ شکیہ منگوائیں آپ کے لیے سونا ہو تو، کیونکہ اب نماز کی بات آ گئی ہے۔ آپ کہیں گے نہیں نہیں جی ہم معرفت والے، تیری ایسی معرفت کو آگ لگا جس میں نماز چھوڑی جائے۔ مولا کائنات نے نماز صرف اس وجہ سے چھوڑی کہ چہرہ مصطفیٰ گود میں تھا۔ ایک وقت میں دو نمازیں نہیں ہوتی، ایک یہ نماز ہے، ایک یہ نماز ہے۔ مولا کائنات نے دیدار والی قضا نہیں کی، اداؤں والی قضا کی۔ جس کی خاطر قضا کی تھی اس نے ادا کر کے پڑھائی قضا کی۔ الذین یقیمون الصلاۃ، وہ نماز ادا کرتے ہیں، ویؤتون الزکاۃ، خالی مریدوں سے لیتے نہیں کچھ دیتے بھی ہیں۔ سلامت رہیے گا، خالی کھلاتے کھاتے نہیں کھلاتے بھی ہیں۔ اچھا وہم راکعون، ساری نمازیں گھر میں نہیں پڑھتے، کبھی کبھی مسجد میں آ کر بھی رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع بھی کرتے ہیں۔ مالک بات تو ہوئی تھی کہ کوئی وارث دے، ولی بنا، علی کو وزیر بنا، تو وجہ کیا ہے؟ کہا محبوب یہی تو اللہ بتانا چاہتا ہے کہ اللہ بھی ولی ہے، ورسول، اس کا رسول بھی وارث ہے، والذین آمنوا، ایمان والے بھی، الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، جو نماز بھی ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں۔ مالک کون؟ کہا وہم راکعون، جو رکوع کی حالت میں انگوٹھی دے رہا ہے وہی تو وارث ہے تمہارا۔ ہائے ہائے، وہی تو وارث ہے تمہارا۔ اب کوئی گاڑی کے پیچھے لکھوائے کہ علی وارث، تو مشرک نہیں ہوتا، مومن رہتا ہے۔ اچھا آہستہ آہستہ اٹھتے نہ جائیے، میں بہت جلد قریب ہو گیا ہوں۔ ایک بات اور سن لیں، امام بزار میں اہل سنت کے امام ہے جی، انہوں نے لکھا ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا مسجد نبوی جب بنی تھی نا تو مسجد نبوی میں کئیوں کی کھڑکیاں کھلتی تھی، کئیوں کے دروازے کھلتے تھے۔ مثلا آپ مثال کے طور پر لے لیں، جیسے وہ دروازہ ہے، یہ دروازہ ہے،
کئیوں کے دروازے مسجد نبوی میں کھلتے تھے، کئیوں کی کھڑکیاں کھلتی تھی۔ پہلا حکم آیا محبوب سب کی کھڑکیاں بند کروا، کوئی ادھر نہ دیکھے۔ آقا سب کی بند کروا دوں؟ ابو بکر عرض کرتے حضور میری کھلی رہنے دیں۔ اب میں تو آپ کا سہارا لے کے بات کرنا چاہتا ہوں، حضور میری کھڑکی۔ اللہ نے فرمایا محبوب سب کی کھڑکیاں بند کروا، ایک ابو بکر کی کھلی رہنے دے، تو اسے تکتا رہے وہ تجھے تکتا رہے۔ یہاں تک بات سن لی ہے، اب اگلی سنو۔ دوسرا حکم آیا سب کے دروازے بند کرواؤ۔ آپ سارے جی سب کے دروازے بند کرواؤ۔ مالک سب کے، فرمایا سب کے بند کروا، ایک علی کا دروازہ کھلا رہنے دے۔ علی کا دروازہ کھلا رہنے دے۔ بات دیکھنا جی، توجہ رہے، علی کا دروازہ کھلا رہنے دے۔ صحابہ عرض کرتے حضور یہ دروازے کیوں بند کروائے؟ شاہ صاحب یہ دروازے حضور کیوں بند کروائے؟ اچھا بسم اللہ، دروازے کیوں بند کروائے؟ بڑی توجہ جی، میں رک جاؤں آپ کی توجہ ہو تو؟ آقا یہ دروازے بند کیوں کروائے؟ میری زندگی کی کل متاع ہے یہ، دروازے کیوں بند کروائے؟ اصل میں فرمایا وجہ یہ ہے، تم گھر سے نکلو گے، اللہ کے گھر میں آؤ گے، بندہ کبھی پلید ہوتا ہے کبھی پاک ہوتا ہے۔ ڈاکٹر نثار جب اگلے سال میرا خطاب ہو تو یہاں لکڑی کا ہو، یہ ہاتھ نہیں اس پہ مارا جا سکتا، مجھے خطرہ ہوتا ہے، شیشے کے میں 2-3 ٹیبل توڑ چکا ہوں، لہٰذا اگلی بار لکڑی کا ہونا چاہیے۔ حضور کیوں بند کروایا؟ فرمایا تم گھر میں ہوتے ہو، گھر سے نکلو گے، مسجد میں آؤ گے، تم کبھی پلید ہوتے ہو کبھی پاک ہوتے ہو۔ نہیں سارے توجہ کرو گے تو بات بنے گی۔ تم کبھی پلید ہوتے ہو کبھی پاک ہوتے ہو۔ حضور علی، فرمایا علی جنابت کی حالت میں بھی ہو تو ناپاک نہیں ہوتا، پاک ہی پاک ہوتا۔ جس کو غسل کی حاجت ہو وہ صحابی ہوتا ہے، اور جو حاجت کے باوجود بھی پاک ہو وہ علی ہوتا ہے۔ میں نے کہا مالک سبی والوں کا عقل کا معیار مجھ سمیت کم ہے، کئیوں کے سر سے بات گزر جاتی ہے، کچھ اندر کی بات بتا۔ اس نے کہا جو آیا ہی کعبے کے اندر ہے، جس کو ہضم ہو گیا ہو وہ پانی کا گلاس پیے جی، جو آیا ہی کعبے کے اندر ہو وہ مسجد میں نہیں آ سکتا۔ محسن نقوی نے کہا تھا روح ازاں ہے باپ تو بیٹا نماز دی، مسجد علی کی ہو تو مصلی حسین کا، جاگیر کبریا ہوئی تقسیم اس طرح کہ کعبہ علی کا ہے تو عرش معلی حسین کا۔ ایک بات اور سن لیں، اجازت ہے جی کروں جی؟ مجھے کہتے بلوچستان والے کہتے جی وقت زیادہ لیا کریں، میں نے کہا تھوڑا تھوڑا کہہ کے زیادہ لے لیں۔ ایک بات اور سن لیں، مولا کائنات نکلے عمر بن عبد ود کے مد مقابل، مد مقابل نکلے، سرکار نے فرمایا وہ جو کھڑا ہے وہ کفر کل ہے، یہ جو جا رہا ہے یہ ایمان کل ہے۔ آقا علیہ السلام نے جاتے ہوئے علی کے سر پہ اپنا امامہ اتار کے رکھا۔ تم صرف کپڑے کا ٹکڑا دیکھتے ہو، کائنات کی پگ مصطفیٰ کے سر ہے، مصطفیٰ نے اپنی پگ اتار کے، سرداری نظام ہے، ان کو پتا ہے یہ سر کے پٹکے کی کیا اہمیت ہوتی ہے، مصطفیٰ نے اپنا اتار کے علی کے سر پہ رکھا کہ آج کائنات کی عزت علی تیرے سر پہ ہے۔ عمر بن عبد ود کے مد مقابل گئی نا، ایک شاعر ہے اس نے ایک مکالمہ لکھا ہے، یہ عمر بن عبد ود اور علی کے درمیان، مولا علی کے درمیان نہیں، عمر بن عبد ود
کی تلوار اور مولا کائنات کی تلواروں کے درمیان ایک گفتگو ہوئی ہے. دو تلواریں آپس میں بولی ہیں. مولا کی تلوار کہتی ہے تو صرف لوہے کی کالی چادر، میں ہوں جلووں میں نور جیسی. جناب موسیٰ سے پوچھ جا کر، میں ہوں جلووں میں طور جیسی. تو کرتی ہے صرف قتل، میں سوال ذہنوں میں تاکتی ہوں. ارے میں قتل کرنے سے پہلے دشمن کی 7 نسلوں میں جھانکتی. مجھے کوئی اور اعتراض کرتا تو مجھے خبر نہیں تھی، میں کیا کروں، مجھے کیا خبر. صوفی اس نے کہا تھا عرفی تو بیندیش غوغائے رقیباں، آواز سگاں کب نہ کند رزق گدارا. محمد علی سجن نے کہا تھا کتے پونک دے رہن ہزار سجن، آٹا کدے فقیر دا مکدہ نہیں. مجھے کسی کے کہنے پہ کوئی دکھ نہیں تھا. جب آپ کی صفوں میں بیٹھے ہوئے، آپ کے ٹکڑوں پہ، آپ کی زکوٰۃ پہ پلنے والا مولوی جس نے ساری زندگی آپ کی کھالیں مانگی ہیں اور آپ کی زکوٰۃ پہ پلا ہے، وہ بھی کہتا ہے کعبے میں یہ علی پیدا نہیں ہوا تو تیرا باپ پیدا ہوا ہے. تو نے دین کے نام پہ بدماشی کو فروغ دے رکھا ہے. میں کہتا ہوں آؤ یہ دورنگی چھوڑ دو، یا محبت کرو یا دعوت کرو. سالمو ایک تو راستہ چھوڑ دو. کیوں اتارا ہے اس نے اپنے گھر میں علی کو؟ یا علی چھوڑ دو یا خدا چھوڑ دو. دونوں میں سے ایک کام کرنا پڑے گا. آؤ ایک آخری بات سن لو، اس پہ بات چھوڑ دیتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آخری بات ہے، زندگی میں شاید ہمارے علاوہ آپ نے سنی بھی نہ ہو اور سن بھی نہ سکے. وجہ یہ ہے کہ ان باتوں کو بیان کرنے سے پہلے اپنی جان کا سودا کرنا پڑتا ہے. جن کو فکر ہونا اپنی اولادوں کی اور اپنی جانوں کی اور مالوں کی، وہ یہ بات نہیں کر پاتے. حوالہ لکھ لو، لکھ سکتے ہو تو، ورنہ ریکارڈ ہو رہا ہے، اس سے لے لینا. اہل تشیع کا حوالہ ہو میں چور، اہل سنت کا حوالہ ہو تو کم از کم ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں مان جا. مولا جیسا کائنات میں اس مالک نے نہیں بنایا، تو لائے گا کہاں سے؟ اس حاکم نے لکھا تھا علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وخا میں نو، علی باج محمد دا کوئی ویر وخا میں نو. تمہاری صفوں سے وہ ایک بدنام زمانہ ظالم ملا وہ اٹھا، کوئی اور نہیں تھا. اس نے کہا مصطفیٰ کا کوئی اور ویر نہیں. میں نے کہا ویر جتنے بھی ہوں مجھے وہ دکھا جس کو مصطفیٰ نے کہا ہو یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. علی دنیا میں بھی تو میرا بھائی ہے، آخرت میں بھی میرا بھائی، فقط تو علی ہے. زکاتوں پہ پلنے والے مولا کائنات کا ذکر کر سکتے ہوتے نا، مولا پاک خون کو قبول نہ فرماتا. پھر ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ مولا کا مانی ہوتا. فرمایا نہیں، ہم مقدس ہیں، پاک خون کو قبول کرتے. آخری بات ہے، اس کو تسلی کے ساتھ سن لیں. مولا کائنات ایک دن خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. طرح طرح کے لوگ آتے تھے آپ کی خدمت میں، سوال کیا کرتے تھے قبلہ. ایک دن آپ نے کئی سوالوں کے جواب دیے. اندر ایک منافق بیٹھا تھا. بھائی جان منافق اندر ہی بیٹھے ہوتے ہیں. وہ منافق اٹھا کہتا ہے ایک بات کی سمجھ نہیں آئی علی. فرمایا کیا؟ کہتا ہے حضور آپ سے کوئی بھی سوال ہوتا ہے آپ کتاب کو دیکھتے ہی نہیں، بس ایسے ہی جواب دے دیتے ہیں. فرمایا کتاب کے ساتھ تعلق ہے علم کا، جواب کا تعلق حکمت کے ساتھ ہے. میں سو گیا ہوں، جب آپ بولے تو مجھے جگا لیں. جب آپ نے بتایا نا، اس نے کہا نا یہ اعتراض کیا، آپ نے فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے. اس نے کہا حضور وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا اصل میں وجہ یہ ہے مصطفیٰ کے لعاب کا کمال ہے. میں جب پیدا ہوا تھا، میرا جب ظہور ہوا تھا، میں نے آنکھ بھی تب تک نہیں کھولی تھی جب تک چہرہ مصطفیٰ کو نہیں دیکھا تھا، اور میں نے زبان بھی تب تک نہیں کھولی جب تک زبان مصطفیٰ کے ساتھ مس نہیں کر دیا. قبلہ ایک بات ہے، اس نے یہ جواب سنا نا، مجھے دیکھنا جی ایسے سمجھ میں نہیں آئے گا. کہتا ہے اچھا اب ہمیں سمجھ اب آئی ہے. تو میں کیا
کہتے یہ آپ کا تو کمال ہی نہیں، یہ تو مصطفیٰ کے لعاب کا کمال ہے۔ کسی نہ کسی طریقے علی کو ہی نیچا کرنا ہے نا، ماننا جو نہیں نا۔ اچھا میں سمجھ گیا جی، یہ تو آپ کا کمال ہی نہیں، یہ تو لعاب مصطفیٰ کا کمال ہے۔ آپ مسکرائے، آپ فرمایا گستاخ کے بیٹے بات سن، اب تک جو بولا وہ لعاب مصطفیٰ تھا، خون مصطفیٰ کا کمال تو تو نے ابھی تک دیکھا ہی نہیں۔ مصطفیٰ کا خون تو ابھی تک بولا ہی نہیں، تو نے دیکھا ہی نہیں۔ یہ تو لعاب کا کمال بھی ابھی تک ہضم نہیں ہو رہا، خون کا کمال تو تو قیامت کے دن دیکھے گا۔ آپ کے خطبے آسانی سے ہضم نہیں ہوتے۔ آخری بات، آپ ایک دن ایک وظیفہ، آپ ایک خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، آگے ایک سوید بن نوفل ہلالی اس کا نام تھا، ہلالی، حلالی نہیں تھا، ہلالی تھا۔ ہے لکھ کے نا، ہے حکے والی نہیں جی، ایک اور بھی ہے ہوتی ہے، حلوے والی بھی نہیں جی، اچھا وہ دوسری ہے، اس کے نیچے زیر ہو، ہیر، دیکھیں نا ذوق کی بات آ گئی نا جی، ہیر والی جی۔ اور اس کے بعد ہم بات کریں گے کھیر والی، انشاءاللہ آپ کو چائے بھی کھیر والی پلائیں گے، اور آپ کے لیے ضیافت کا بھی انتظام ہے۔ آپ نے نا، اس کا نام تھا سوید بن نوفل ہلالی۔ اجازت ہے جی بات کروں میں؟ اچھا، آپ نے کوئی اپنے فضائل کی بات کی، وہ شخص کھڑا ہو گیا، اس نے اعتراض کیا، کہنے لگا مولا جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو خبر بھی ہے، یا جو کچھ منہ میں آ رہا ہے کہے جا رہے ہیں؟ قرآن آگے نا اس کا حوالہ ہے، اس کو لکھا ہے امام کمال الدین ابی سالم محمد بن طلحہ، یہ شافعی مسلک کے ہیں۔ انہوں نے اپنی کتاب لکھی ہے مناقب کی، اس میں انہوں نے لکھا ہے یہ اہل سنت کے امام ہیں مسلکن شافعی، فقہی اعتبار سے۔ اس نے جب یہ اعتراض کیا تو مولا کائنات نے فلتفت الیہ بعین الغضب، مولا کائنات نے جلال بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ میں ساتھ میں عبارت پڑھ رہا ہوں، یہاں ریکارڈنگ ہو رہی ہے، میں جب تک زندہ ہوں اپنے لفظوں کا میں خود پہرے دار ہوں جناب۔ مجھے آپ پاکستان کی کسی عدالت میں بلائیں، میں ثابت نہ کر سکوں، یہاں بھی آپ کا مجرم، قیامت کے دن بھی آپ کا مجرم۔ فلتفت الیہ بعین الغضب، آپ نے جلال بھری نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ فَقَلْتَكَ السَّوَاقِلَ وَنَزَلَتْ بِكَ النَّوَازِلُ، آپ نے اس کو ایک بد دعا دی، آپ نے فرمایا تجھے رونے والیاں روئیں اور تم پر مصیبتوں کا نزول ہو۔ یا ابن الحبان الخبائث والمکذب، فرمایا او بزدل کے بیٹے، بیعت توڑنے والے اور جھٹلانے والے خبیث، الناقص الطول، یہ وقت اچانک ختم ہو جائے گا۔ جنگل کے بیابانوں میں ایک غول تم پہ حملہ کر کے تجھے ہلاک کر دے گا۔ یہ سب کچھ کہہ کے مولا کائنات نے 95 جملے اپنے تعارف میں کہے۔ کتنے جی؟ میں 95 نہیں پڑھ سکتا، میں 2 4 5 7 پڑھ دیتا ہوں، آپ محبت کے ساتھ سنتے جائیے، اسی پہ بات کو ختم کر دیں گے۔ مگر میں آخر میں جو بات کہنی ہے وہ پہلے کہہ جاؤں، یہ سارا فیضان حضور سیدی شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری کا ہے، جنہوں نے ہمیں در در پہ بکنا نہیں سکھایا، ایک ہی بار در زہرا پہ جھکنا سکھایا۔ جھک جھک کے جو ملتے ہیں مجھے اہل زمانہ، یہ سب در زہرا پہ جھکنے کا اثر ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان میں نہیں جو زہرا کو خطا پہ کہیں، اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان میں نہیں جو مولا کائنات کو کہیں یہ کعبے میں پیدا نہیں ہوا۔ اور دیکھنا جی، آپ نے بددیانتی نہیں کرنی جیسے میں نہیں کر رہا، اللہ کا شکر ہے ہم ان میں سے بھی نہیں جو کہیں جب حسین نے سجدہ کیا تھا تو اس کو وضو نہیں تھا۔ شرم آنی چاہیے اس بات پہ۔ مجھے ایک بات بتائیے، وضو کی ضرورت تو امتی کو نہیں رہتی۔ حضور معراج میں اسی مہینے گئے تھے، یہ کون سا مہینہ ہے؟ رجب کا۔ بھئی رجب کے مہینے میں معراج پہ گئے تھے نا۔ حضور جس رات معراج پہ گئے واپس آئے، اللہ نے امت کے لیے کیا تحفہ دیا؟ نماز کا۔ نماز پہلے آئی، وضو 3 سال کے بعد آیا۔
وضو کتنے سال کے بعد آیا؟ سوال ہے امت نماز بے وضو پڑھتی رہی؟ جواب ہے کہ نہیں، وضو تو تھا ہی نہیں تو کرتے کیا تھے؟ کوئی کہتا ہے 2.25 سال کے بعد وضو آیا، میں کہتا ہوں 5 دن کے بعد بھی آیا ہو، یہ بحث نہیں ہے ہماری. ہمیں یہ بتائیں وہ جو 5 دن میں صحابہ نے نماز پڑھی بغیر وضو کے پڑھی؟ جواب ہے کہ نہیں، بغیر وضو کے نماز ہوتی نہیں. تو وضو تو تھا نہیں تو پاک کیسے ہوئے؟ اس کا جواب ایک ہے، وہ میرے قائد حضور شیخ الاسلام نے دیا ہے. فرمایا اس کا ایک ہی جواب ہے، حضور جس کو تکتے گئے وہ پاک ہوتا گیا. بول، تیرا زبان ہلے، تیری بول کے دکھا سارے، اللہ تیری نسلوں کو گنگا ہونے سے بچائے. فرمایا حضور جس کو تکتے گئے وہ پاک ہوتا گیا. بابا جی قبلہ شاہ صاحبان سادات سارے گواہ رہنا قیامت کی صبح تک. عقیدہ یہ لو جس کو حضور تک لے وہ اتنا پاک ہوتا ہے، تو جس کی رگوں میں خون ہی مصطفیٰ کا ہو وہ حسین کتنا پاک ہو. اللہ کا شکر ہے کہ ہم ان میں نہیں جو حسین کا وضو تلاش کرتے پھرے. حسین کا وہ نام ہے جس کا نام لینے سے بندہ خود پاک ہو جاتا ہے. ہاں، یہ فیضان طاہر القادری ہے جس نے ہمیں بتایا ہے کہ علی جیسا کائنات میں رب نے نہیں بنایا، تو کہاں سے لائے گا؟ آپ نے 95 جملے کہے، میں 95 نہیں پڑھ سکتا، 5-7 پڑھ دیتا ہوں، بس اسی پہ بات ختم کر دوں گا. یہ سارے چہرے قبلہ سید ہمت علی شاہ صاحب یہ منہاج القرآن کے ہمارے صوبائی نائب صدر ہیں. نہیں جی، امارت کا لفظ ہی ہم نے ختم کر دیا ہے، امیر غریب کا معاملہ نہیں ہے. قبلہ حضور نے لفظ صدر نائب صدر کا کر دیا ہے. ہم مجدد کی تحریک سے ہیں، ہم امارت والے نہیں ہیں، ہم خلافت والے ہیں. اب نئی بات نہ شروع ہو جائے، ہم ہمارے سلامت رہے، اندر کے بھیتی بات کو سمجھ جاتے ہیں. ہم امارت والے نہیں ہیں، ہم خلافت والے ہیں، اور جہاں تک خلافت رہے ہم تب تک کی خلافت مانتے ہیں. تم چاہے کراچی کی سڑکوں پہ نعرے لگاتے رہو، ہم خلیفہ آخری حضرت حسن بن علی کو مانتے ہیں. بس اس کے بعد خلافت نہیں ہے، ذاتی بادشاہی ہے، جتنی مرضی بناتے رہو. 95 جملے آپ نے کہے. آپ نے کہا آپ ذرا بالخصوص غور فرمائیں گے جی، آپ سارے دعا دے دیں گے. فرمایا انا الاسرار، فرمایا میں قدرت کے رازوں میں سے ایک راز ہوں. انا شجرۃ الانوار، میں انوار کا درخت ہوں. انا دلیل السماوات، فرمایا آسمانوں کے ہونے کی دلیل میں علی ہوں. انا خلیل جبریل، میں جبریل کا خلیل ہوں. انا صفی میکائیل، میں میکائیل کا صفی ہوں. انا قائد الاملاک، میں بادشاہوں کا قائد ہوں. انا صمد الافلاک، میں آسمانوں کا شہباز ہوں. انا حفیظ الالواح، تمہاری تقدیریں لوح پر لکھی ہیں. فرمایا اس لوح محفوظ کا محافظ میں علی. انا مسدد الخلائق، فرمایا اس مخلوق کی اصلاح کرنے والا میں علی ہوں. فرمایا انا نون والقلم، فرمایا نون بھی علی ہے، قلم بھی علی ہے. انا سر ابراہیم، سنتے جائیے، انا سر ابراہیم، میں ابراہیم کا راز ہوں. انا ثعبان لکلیم، میں کلیم کا اژدہا ہوں. وہ کلیم کا سانپ اژدہا جو چھوٹے چھوٹے سپولوں کو کھا جاتا تھا، فرمایا میں وہ علی ہوں. انا اولیاء للزبور، میں زبور کا نغمہ ہوں. انا حجاب الغفور، میں غفور کا پردہ ہوں. میں غفور کا پردہ ہوں. انا حامل اللواء، میں حامل لواء ہوں. انا شدید القوا، میں شدید القوا ہوں. انا خامس الکسا، میں کسا والوں کا 5واں ہوں. انا خامس الکسا، میں کسا والوں کا 5واں ہوں. انا ابو الائمۃ البررہ، میں نیک اماموں کا باپ ہوں. انا صراط مستقیم، تم نماز میں کہتے ہو اہدنا الصراط المستقیم، مالک صراط مستقیم دکھا. علی نے کہا صراط مستقیم میں علی ہوں. بس جی آخری لفظ ہے، سن لے اس کو.
آپ کے نعروں کا، آپ سب کی محبتوں کا اللہ پاک اسی طرح محبت سلامت رکھے۔ فرمایا انا سر الحروف، میں حروف کا راز ہوں، انا مصباح القلوب، میں دلوں کا چراغ ہوں، انا شفیق الرسول، میں برادر رسول ہوں، انا بعل البتول، میں زوج بتول ہوں، انا واللہ وجہ اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا چہرہ ہوں، میں اللہ کا چہرہ ہوں۔ قرآن کہتا کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر شے ہلاک ہو جائے گی اس کا چہرہ باقی رہے گا۔ سورۃ الرحمن میں کہا کل من علیہا فان، ہر شے فنا ہو جائے گی، ویبقا، اور باقی رہے گا وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، تیرے عزت اور جلال والے رب کا چہرہ باقی رہے گا۔ علی نے کہا وہ اللہ کی قسم اللہ کا چہرہ میں ہوں۔ فرمایا انا واللہ اسد اللہ، اللہ کی قسم میں اللہ کا شیر ہوں۔ انا الذی فی حقتا لا فتح الا علی، بابا جی قبلہ فرمایا میں وہ ہوں جس کو کہا گیا لا فتح الا علی، فرمایا میں وہ ہوں۔ انا لیث بنی غالب، میں بنو غالب کا شیر ہوں۔ کیوں؟ فرمایا انا علی ابن ابی طالب، اس لیے کہ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ تو محراب میں علی ہے تو منبر پہ ہے علی، کعبہ گواہ دوشے پیمبر پہ ہے علی، ہجرت کی شب رسول کے بستر پہ ہے علی، جنت علی کی ملک ہے، کوثر پہ ہے علی، ہر جا علی ملیں گے، نہ دامن بچائیے، بچنا علی سے ہے تو جہنم میں جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا کو سلام، بز میں ہدایت پیدا کو سلام، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی سربت پیدا کو سلام، مصطفیٰ جان رحمت پیدا کو سلام، شمع بز میں ہدایت پیدا یا یہ سلام عاجزاں نہ ہو قبول۔ الصلاۃ والسلام علیکم۔ تشریف ختم شریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلم على سيدنا شفيعنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا شفيعنا ومولانا محمد وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم ولا صل وسلم دائما ابدا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم الہ العالمین جيڪو ذکر و اذکار کيو ٿسي مانجا مولا ہے جيڪي علي مرتضی شیر خدا جي محفل سجائي وئی آ مانجا مولا جيڪو تام خاص تنهنجي رضا جي واسطے هديتن تحفتن بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنا منظور و مقبول فرما. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جے توسل سے 1,24,000 پیغمبر ازواج مطہرات شہدائے بدر شہدائے حنین شہدائے کربلا صحابہ کرام تبع تابعین ائمہ اعظام غوث قطب ولی اللہ اولیاء کرام شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی شہباز لا مکانی داتا علی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ خواجہ بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ سلطان العارفین قرآن الواصلین حق باہو رحمت اللہ علیہ بھٹ جدنی شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ علیہ سخی لال شہباز قلندر سید عثمان مروندی رحمت اللہ علیہ عبداللہ شاہ غازی رحمت اللہ علیہ عبدالوہاب شاہ جیلانی رحمت اللہ علیہ سید مکی بابا رحمت علیہ کے سال ثواب ماجا مولا فرما ماجا مولا سکندر شاہ بادشاہ جی ماجا مولا صاحب زادے کے شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. الہ العالمین پانجے مٹھے محبوب مدنی آقا تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ معطر پسینہ گنج سکینہ جو واسطو تھی ماجا مولا اج محفل علی منائی وئی آئین جے صدقے میں سبن جی خالی جھولن کے بھرے چھر ماجا مولا گھرن نہیں دوتی بن گھرے عطا فرما. یا الہی من بندے پر گناہم تو دریائے رحمتی لی خمسۃ اطفی بیا حر الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضی وابناہما والفاطمہ. الہ العالمین یا علی کرتے کرتے زندگی گزر جائے میرے مولا ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ ہو. قال اللہ و تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر. غفار یا رحمت للعالمین یا رسول اللہ نظر حالنا یا حبیب اللہ اسمح قالنا اننا نحن فی بحر مخم مغرقم خذ یدی سہلنا اشکالنا سہلنا اشکالنا. اے پروردگار ہم سب کا آنا اس بابرکت محفل میں بیٹھنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. اللہ پروردگار ہم تمام اس محفل کی برکت سے
اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اور حج بیت اللہ کی سعادت نصیب فرما اور گنبد خضرا کی ہم سب کو باادب حاضری نصیب فرما۔ اللہ پاک اس محفل کی برکت سے ہم پر ہمارے بچوں پر اپنا فضل فرما۔ اللہ پاک اس بزم پی سکی سید سالم شاہ مختین چولی ترقی و کامیابی عطا فرما۔ جس محبت سے سید ہمت علی شاہ بڑی محبت سے اس میں فوق سے اللہ پاک ان کی زندگی میں برکت فرما۔ یا رب العالمین تمام حاضرین محفل کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ سید حسن شاہ اللہ پاک ان کے والد صاحب کی مغفرت و بخشش فرما۔ تمام محفل خصوص ہمارے مہمان کرام اللہ پاک ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اللہ پاک ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ تمام کی حاجت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اس دربار کو شاد و آباد فرما۔ رب العالمین اس لنگر میں برکہ و شفا فرما۔ جن دو صحابہ نے اس برزر کے اس لنگر میں حصہ لیا اللہ پاک سب کا دیا اپنی بارگاہ میں فرما۔ اللہ پاک اسی طرح میں محفلیں کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ پاک اپنا فضل و اپنا کرم فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر طارق علی صاحب پر زندگی عمر خضر حیات عطا فرما۔ اللہ پاک ان پر فضل و کرم فرما۔ یا اللہ تمام حاضرین محفل کی جو بھی نیک و حاجات ہے یا رب العالمین اس محفل کی برکت سے سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو بھی اولاد ہیں انہیں صحیح کو نصیب واسطے۔ یا اللہ جو پریشان دل کی پریشانی دور فرما، جو قرضے میں مبتلا ہے اللہ پاک ان قرضے سے خلاصی فرما۔ یا رب العالمین ہم تمام کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرما۔ خیر کے طالب ہیں خیر مانگ رہے خیر فرما۔ عالم اسلام کی خیر فرما، خصوصاً وطن عزیز ملک پاکستان کو اپنا فضل فرما۔ یا رب العالمین کرونا وائرس سے ہم سب کو عالم اسلام کو محفوظ فرما۔ وطن عزیز پاکستان پر اپنا فضل محفوظ فرما۔ اللہ پاک خصوص سیکرٹری اور نے بڑی محبت سے اللہم صلی علی سیدنا و سندنا و شفیعنا منظور فرما۔ یا اللہ جو ہم سب نے مل کی عبادت علی فرمائی ہے یا اللہ اس کے صدقے میں ہم سب کی جھولیوں کو بھرپور فرما۔ یا اللہ جو اس تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے بیٹھے ہیں مولا سب کے دلوں کے راز جانتا ہے، سب کی نیک حاجات کو پورا فرما۔ یا اللہ پاک جن ساتھیوں کے مرحومین اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں مولا کریم شکور صاحب کی والدہ کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، دوسرے ساتھیوں نے کہا ہے، ان تمام مرحومین کی مغفرت فرما اور ان کی قبروں کو روضۃ من ریاض الجنہ بنا۔ یا اللہ جاگ پریشان حال ان کی پریشانی کو رفع فرما۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو ظاہری اور باطنی بیماری سے شفا یابی عطا فرما۔ یا اللہ جو تنگ دست ہیں ان کی تنگ دستیوں کو دور فرما۔ یا اللہ پاک جو بے روزگار ان کو اچھے فرما۔ یا اللہ پاک جن کی بچیاں مولا جن بچیوں نے دعاؤں کی لکھا ہے گھروں میں بیٹھی ہیں مولا ان کے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ تو کریم ہے ہم سب پہ اپنی کرمی فرما۔ یا اللہ تو رحیم ہے رحیمی فرما۔ یا اللہ جو طالب علم ہے ان کے علم میں اضافہ فرما۔ یا اللہ جو طلبگار معرفت ہیں ان کو معرفت کا رستہ دکھا۔ یا اللہ اس آستانے کو سدا آباد و شاد فرما۔ یا اللہ بابا جی کے اوپر خصوصی مہربانی فرما۔ یا اللہ بزم سبی سالم شاہ کے تمام جو مریدین چاہنے والے جو اس سے تعلق رکھتے ہیں سب کو آباد و شاد فرما۔ یا اللہ کو سیدہ طیبہ طاہرہ راضیہ مردیہ سیدہ فاطمۃ الزہرا کے چادر کے صدقے ہم سب کی دعاؤں کو قبول منظور فرما۔ ہم سب کے حالوں پہ رحم فرما۔ ہم سب کے دلوں کو نور ایمانی سے منور فرما۔ ہم سب کو مولا کریم اپنے پیارے حرم اور پیارے حبیب کے حرم کی بادب حضر نصیب فرما۔ یا اللہ ڈاکٹر طاہر القادری شیخ الاسلام کی ان کو عمر خضری عطا فرما۔ یا اللہ ان کی روشنی علم کی پوری دنیا میں پھیلی ہوئی سے مزید روشنی اس مزید روشنی کو مزید فروزاں فرما۔ یا اللہ علامہ صاحب سفر کر کے یہاں تشریف لائے انہوں نے جو ذکر علی کیا عبادت علی کی اس کو قبول فرما، ان کے اوپر خصوصی کرم نوازی فرما۔ یا اللہ مرتے دم تک بروز قیامت تک غلامی پنجتن عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے منیر بھائی ان پہ خصوصی مہربانی فرما۔ تمام ساتھی بیٹھے ہیں سادات کرام بیٹھے ہیں مولا ان سادات کرام کے توسل سے میں تیری بارگاہ میں عرض درخواست کرتا ہوں مولا ان سادات کے صدقے آج کسی کو یہاں سے مایوس نہ لوٹا۔ یا اللہ تیرے پیارے بندے کی بارگاہ ہے مولا سب مایوس ہیں سب بیچارے مسکین ہیں سب تیری طلب میں بیٹھے ہیں تیری بارگاہ میں ہاتھ پھیلائے ہیں مولا سب بیچارے لاچار ہیں بے بس ہیں تو سب کو عطا کر دے سب کی جھولیوں کو بھر دے۔ جن جن ساتھیوں نے دعا کے لیے کہا ہے کسی کو مایوس نہ رٹا سب کے دامن کو بھر دے۔ اللہم آسن عاقبتنا فی الامور کلھا واجرنا من خزي الدنیا وعذاب الآخرہ فسہل یا الہی کل صعب بحرمت طہ و یاسین بحرمت سید الابرار صلی اللہ علیہ وسلم سہل سہل سہل۔ اللہم تقبل هذا الخیر من جانب صاحب الخیر۔ اللہم تقبل دعا بحق محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم برحمتک یا رحمت۔